اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بے شمار روایات، یہ تو ایک تصوف کی کتاب ہے جو بغیر سند کے ایک ملفوظ ہے، لیکن کسی نے جناب ملفوظ کے کر ان کو شائع کر دیا، معین چشتی میری کے نام لگا دیا کہ یہ انہوں نے ایسا کہا ہے۔ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا ہے نہیں، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک تصوف کی کتابیں دیکھیں، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر ایسی ایسی روایتیں ہیں، خود سیاق کے اندر، سیاستہ کے اندر ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کا معنی بہت بڑا خطرناک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس عبارت کو غلط کہتے ہیں، اس کو کفریہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے لا الہ چشتی رسول اللہ، یہ کفری ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب وہ مشکاہ شریف، یہ ہمارے پاس ہے، اس حدیث کے حوالے سے کہا ہے کہ جس میں جو کہ مسند احمد بن حنبل کی ہے، اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے کہ من تعاذ بذائے جاہلیہ، یہ روایت ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے جاہلیت کے نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں رہے۔ تو اس کو آگ کیوں نہیں لگائی آج تک؟ مرزا صاحب کیا اس پوری تورات اور زبور اور انجیل کے اندر جو 2 صفوں کے یعنی 2 کاٹھیوں کے اندر ہے، اس کی ہر چیز کو وہ کتاب اللہ سمجھتے ہیں؟ وہ اس بات کو بیان بھی کر چکے ہیں اور اس کو وہ تسلیم بھی کریں گے اور کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی لغویات اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انبیاء کی توہین کے اوپر۔ تو پھر آپ جس کے اندر نبی کی گستاخی اس پوری کتاب کی تعظیم کیسے کر سکتے ہیں؟ علی بھائی اگلا سوال کریٹیکل ہے۔ گستاخانہ عبارت والی بکس کا جھوٹا دفاع کرنے والے بعض علماء کی جانب سے آپ کے خلاف ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صوفیاء کی بکس کی پرنٹنگ کو بند کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف احادیث کی بکس کی پرنٹنگ کیوں نہیں رکواتے، حالانکہ ان کتابوں میں بھی ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں۔ پلیز اس تازہ الزامی جواب کا علمی جواب بھی ریکارڈ کروا دیں تاکہ بھولی بھالی عوام کی اصلاح ہو سکے۔ اعتراض جذباتی ہے، جواب علمی مانگا جا رہا ہے صدقے جاواں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس اعتراض نے ان کا کچا چٹا کھول دیا۔ جو میں کہتا تھا انہوں نے اپنے بابوں کو خدا مانا ہوا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کو، جوگیوں کو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، علماء اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اور اس کو سپورٹیو و ترمذی کی روایت ہے، بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے اس پہ۔ عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، علماء کو۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم ان کی حلال کی چیزوں کو حلال اور حرام کی چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب ماننا ہے۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تو ان کی آیت ہمارے بارے میں کیوں نازل ہوئی ہے؟ یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے۔ کس لیول پہ جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی کہ یہ تو مطلب وہ عیسائیوں کے بارے میں آیت نازل ہو گئی ہے، مسلمانوں پہ نہ فٹ کریں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں پیدا ہوئیں، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا؟ یہود و نصارہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور لوگ کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے فیشن شروع کر دے گی۔ نہ، پرانی کہانیاں۔ ترمذی میں اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ذات انوات والی، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ حنین کا موقع، جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا ذات انوات اسے کہا جاتا تھا، جس پہ مشرکین عرب اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے تاکہ جنگ میں فتح ہو، جس طرح آج کل مسلمان ماشاءاللہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں درباروں کی درختوں پہ۔ تو بعض صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں معذوف تھا عما یشرکون، جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 آپ علیہ السلام نے تلاوت کی کہ جب موسیٰ کی قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے تھے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی کوئی خدا کا بت بنا دیں، ہم اس پہ اعتکاف کر کے بیٹھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوے جاہلو،
حالانکہ نبی کے صحابہ ہیں, ان کی موجودگی میں اللہ کا بت مانگ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, تم نے بھی موسیٰ کے صحابہ والا ہی کام کیا ہے. اچھا, آپ نے راضی ہونے کو میں نے صحابہ کی توہین نہیں کی ہے, نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. تو آپ نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی ہے. پھر آپ نے وہاں پر فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم بالشت بر بالشت. یعنی یہ فیشن کا ذکر نہیں تھا, مشرکانہ اوہام اور عقیدوں کا ذکر تھا. یہاں پہ بھی یہی آپ دیکھ لیں, ہم جو رونا روتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور بابوں کو نبی کا درجہ دیا ہوا ہے اور تصوف کو دین تصوف بنا دیا ہے, تو اس کی یہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں, وہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کی پرنٹنگ بھی بند کریں, اس میں بھی تو ضعیف روایتیں ہیں. اگر ہمارے بزرگوں کی بند کرانی ہے تب کو کڈی وڈی کہانی کرائی نے. آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا دین ہے؟ آپ کے بزرگوں کی کتابیں کیا وہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا؟ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ میں اپنے بعد 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت. کیا بابوں کو بھی چھوڑا تھا آپ نے؟ حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے جا سکتے تھے, لیکن آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ بابوں نے قیامت تک زندہ نہیں رہنا تھا نا. ابو بکر کو چھوڑ کے جاتے وہ تو بھی 2 سال بعد فوت ہو گئے. عمر کو چھوڑ کے جاتے تو وہ بھی تقریباً 13-14 سال کے بعد فوت ہو گئے. سیدنا عثمان کو چھوڑ کے جاتے وہ بھی 25 سال کے بعد فوت ہو گئے. مولا علی کو چھوڑ کے جاتے وہ بھی 40 سال کے بعد فوت ہو گئے. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام 110 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے, آج 22 محرم 1441 ہجری ہے, اور 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو چکے ہیں. 1300 سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کسی بابے کو نہیں چھوڑا, آپ نے کتاب اللہ اور سنت کو. اور غدیر خم پہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت. اس میں کہا قرآن کو پکڑو, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا قرآن, اہل بیت, قرآن اور سنت. بابے کدھر سے آ گئے؟ کہتے ہیں جی بابوں کی کتابوں کی پرنٹنگ بند کرا رہے ہیں, چشتی رسول اللہ کی پرنٹنگ. اچھا یہ دوسرے کی کہیں گے, آپ بریلویوں سے کہیں نا کہ اشرف علی رسول اللہ والی کتابیں جو تھی الامداد رسالہ, کہیں گے پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور کہیں چشتی رسول اللہ والا, کہتے ہیں ہونا چاہیے. اور دیوبندیوں سے کہیں, وہ کہیں گے اشرف علی رسول اللہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, چشتی رسول اللہ والا پرنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نہ کہیں کہ بابوں کی کتابوں کے اپنے بابے, بابوں کے پجاری, اپنے بابے, اپنے بابوں کی بات کرتے ہیں, اپنے فرقوں کے بابوں کی بات کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میں پہلے پھکی والا جواب دے دوں, الزامی جواب, اینٹی ونم. یہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے. آپ کو پتا ہے پرویز مشرف کے دور میں, ڈکٹیٹر کے دور میں, اس ظالم شخص نے مردوں اور عورتوں کی میراتھن کروائی تھی اکٹھی. اور جب اس وقت کی ایک جو سیاسی جماعت جو اس نے بنائی تھی, اس سے جب پوچھا گیا ان کے لیڈر سے کہ یہ مرد و عورت کا اختلاط تو ہمارے معاشرے کے بھی, اسلام کے بھی خلاف ہے, تو اس نے کہا جی وہ طواف کعبہ میں بھی تو مرد و عورت کٹھے ہوتے ہیں. استغفر اللہ تو بولی بالکل ہے, بریلوی نے مولوی نے وہی کام کیتا ہے. میراتھن کو کمپیئر کروایا اس پولیٹیکل لیڈر نے خانہ کعبہ میں طواف کعبہ کے معاملے میں. بھئی طواف کعبہ تو دین کا حصہ ہے, اور اس میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ بھئی کسی کی عورت کسی کے مرد کے ساتھ ہوتی ہے. وہاں بھی پورے پروٹوکول کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اور وہاں تو کوئی بہت ہی بغیرت علیحدہ بات ہے, بڑے سے بڑے بغیرت بھی کسی کی عورت کو اس طرح ٹچ نہیں کرتے, سب کے اپنے گناہ بخشوانے گئے ہوتے ہیں لوگ ادھر, اور وہاں پہ بھی نماز کے وقت علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس ظالم شخص نے ڈکٹیٹر کی بات کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, میراتھن عورتوں مردوں کے اختلاط کے لیے خانہ کعبے کے طواف کی مثال دے دی. اس ظالم شخص نے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کہا حدیث کی کتابیں چھاپنا بند کر دو. تو انہوں پھر میں ہی چپیٹ مار سکنا علمی طور پہ. چپیٹ لگی ایسے فٹ ہے. پھکی والا جواب, الزامی جواب, اینٹی وینم, اسی اصول اور مبادی پہ جواب.
یہ تو اصل ہے دین کی کتاب و سنت، اس کے ساتھ آپ بابوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں۔ تو ان کی پرنٹنگ اس لیے رکوانی چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ان کتابوں میں جو بات کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہوئی ہے وہ لے لو، جو خلاف ہے تو چھوڑ دو، تو جو کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہے وہ تو پہلے کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ پوائنٹ کی بات ہے نا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں کو آپ بزرگ کلیم کر رہے ہیں وہ کن کتابوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ انہی کتابوں کی، چاہے وہ تذکرۃ الاولیاء ہو، چاہے وہ حشت بہشت ہو، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، انہی کتابوں کی بنیاد پہ ان بزرگوں کو کلیم کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کتابیں ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہیں تو بزرگ خود ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو باتیں کتاب و سنت کے حق میں بھی بتا رہے ہوں گے نا اس میں سے اپنے زوم میں، تو ہم اس کو بھی کہیں گے کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ بھی کسی نے ڈال دی ہیں۔ مثلا کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب لکھتے ہیں کہ میرا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں بایزید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دیتا ہوں اور وہاں پہ جاتا ہوں، اس سے وہ کہتے ہیں ہم بھی مزاروں پہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں علی بن عثمان حجویری نے یہ نہیں لکھا ہوگا، اگر انہوں نے مسلم کی حدیث پڑھی ہوئی ہوگی کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اس میں مت بیٹھو، نہ لائیو بیٹھنا اجازت ہے نہ مجاور بن کے، تو کب وہ لکھ سکتے ہیں؟ تو اب ہمیں یہ کوئی دھونس نہ دلائے، ہم کہیں گے یہ بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے، انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، کرتے کرتے سب کچھ ہی صاف کر دیں گے اس کتاب میں سے، صرف آیتیں اور بخاری مسلم کی حدیثیں رہ جائیں گی جو 2-4 ہیں اس کے اندر، باقی کتابیں فارغ ہو جائیں گی۔ پھر میرا معصومانہ سوال ہوگا کہ ان سارے بزرگوں کا کوئی انڈیپینڈنٹ تعارف ہے سوائے ان کتابوں کے؟ لوگوں کے کہنے پہ آپ مانے تو وہ تو بابا گرو نانک کو بھی بزرگ مانتے ہیں، لیکن جو محدثین ہیں، حدیث کی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف بھی ہے۔ اگر آپ مجھے کہیں امام ترمذی کا تعارف ترمذی ہے تو اس کے بغیر بھی آپ کو اسماء و رجال کی کتابوں میں تعارف ملے گا کہ امام بخاری کے لائق ترین شاگرد تھے امام ترمذی اور امام مسلم۔ تو اگر ضعیف روایتیں آ گئی ہیں تو دین وٹ، ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف موجود ہے۔ لیکن آپ جامعہ ترمذی میں کوئی اس طرح کی گستاخانہ حدیث تو نہیں دکھائیں گے جو یہ ہیں حدیثیں کس لیول تک جا کے ہیں۔ تو یہ تو اصل دین ہے، اس کو اگر ہم پرنٹ کریں اور پھر دیکھیں اس سے بھی بڑھ کے جب یہ ان کی پرنٹنگ ہوتی کئی جگہ تو امام ترمذی نے خود حدیثوں کو لکھ دیا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اور اب ماشاءاللہ بعد میں جب کام ہوا ہے تو محدثین نے اصول محدثین پہ جو شیخ البانی اور شیخ زبیر الزئی صاحب نے اپنی ذات سے نہیں لکھا، اسماء و رجال کی ہماری بزرگوں کی جو محدثین کی کتابیں آ رہی تھیں انہی کی روشنی میں انہوں نے تحکیم کی ہے حدیث کے اوپر۔ تو بزرگ خود بتا کے گئے تھے اسماء و رجال کی کتابوں میں کہ یہ راوی ضعیف ہے، اسی کو بعد میں تحکیم لگائی ہے، تو وہ کتابیں جب چھپتی ہیں نیچے صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوتے ہیں۔ آپ میں ساتھ ہوں، آپ کشف المحجوب چھاپیں، جہاں جہاں گستاخانہ واقعات ہیں جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، نبی علیہ السلام کا سکینڈل نعوذ باللہ ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ صاحب اور سکر میں ڈال دیا گیا، نعوذ باللہ۔ میرے کلپ آپ دیکھ لیں، چشتی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں، اشرف علی رسول اللہ والا کلپ دیکھیں، سب کچھ پتہ چل جائے گا، میرا ریسرچ پیپر بھی ہے۔ تو اس کے نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ یہ انتہائی گستاخانہ واقعہ ہے، اس سے کوئی دلیل نہ پکڑے، اس پہ کوئی ایمان نہ لائے۔ تو پھر آپ سے آ کے لوگ خود پوچھیں گے کہ یہ واقعہ تو جنید بغدادی کے صاحب اور بایزید بستامی کے سکر کی دلیل تھا، اب اگر اس سے بھی دلیل نہ پکڑیں تو پھر یہ صاحب اور سکر کہاں سے آ جائے گا؟ وہ ایک بلڈنگ نہیں گرے گی، یہ ان کی بنیاد ہل جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ اپنے آپ کو خود بے عزت کروا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ بزرگوں کی کتابوں کو لے آئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث تو اصل ہے، وہ تو چھاپنا ہمارے دین کا حصہ ہے، بزرگوں کی کتابیں کون سا دین کا حصہ ہیں؟ اور وہ بھی پھر کہانیاں، پھر واقعات، ایسے عجیب و غریب واقعات۔ میں کہتا ہوں جن واقعات کو یہ قرآن و حدیث سے صحیح بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، وہ بھی ساری کہانیاں ہیں، ہم ان واقعات کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس شمس الدین بھائی آئے، آپ کو پتہ ہے وہ قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں، تو مجھے انہوں نے وہ کتاب، وہ احمدی بک، پاکٹ بک جو ہے، وہ ہے نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے، اتنی وڈی باریک رائٹنگ والی، 11 صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی رائٹنگ میں ہو، وہ ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا انہوں نے۔ مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں۔ اچھا، اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی، تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے، تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے، حشت بہشت سے یہ دینا ہے، اور وہی نیچے دیا ہوا تھا۔
میں نے کہا یار اس کا جواب نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی اور اہل حدیث تو مجھے یہ بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہوئے نا یہ اہم ہی دیے ہوئے ہیں, کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو, واقعہ نکالو, میں تمہیں ابھی کشف المحجوب بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں نا, مجھے پکڑ لینا. تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں, وہ حضرت حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں, اگرچہ اس نے شیعہ کے بکس میں آ کے کی ہیں, لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بکس ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دوں, تمہارا عیسیٰ یہ, تمہارا عیسیٰ یہ. اب جب پوچھیں گے نا وہ تعویل کریں گے, وہ کہیں گے مراد یہ کہ جس حسین کو یہ مانتے ہیں ہمارا حسین تو اور ہے, حسین تو ایک ہی ہے. اگر میں کہوں کہ اے عیسائیوں تمہارا خدا یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں, تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا نا, یہ طریقہ تو نہیں ہے. تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین, اس سے مراد حسین ابن علی نہیں تھا, وہ جس کو نصیریہ مانتے تھے, جس کو رافضی مانتے تھے. او بھائی نصیریہ رافضی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں, وہ صرف اس کو غلو کرتے ہیں, ہم غلو نہیں کرتے ہیں, لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے. کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں, اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, وہ غلو کرتے ہیں. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. تو یہ ان تصوف کی کتابوں کو سپورٹ, پھر قادیانیت کی سپورٹ میں یہ کتابیں جا رہی ہیں. خدا کے لیے ان کتابوں کو ضرورت نہیں ہے. اور پھر ان واقعات کو جو ہے وہ مجھ سے پہلے کس نے ہائی لائٹ کیا ہے, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے ان واقعات کو کنکلوڈ کر کے ہنگامہ کھڑا کیا ہے علمی طور پہ؟ اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ تو شروع سے ان واقعات کو غلط سمجھتے ہیں, تو مجھے بتائیں ان واقعات کو غلط کہہ کے کن کن کتابوں کے اندر آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چشتی رسول اللہ, اشعری رسول اللہ یہ سارے کفریات ہیں؟ وہ ذرا کتاب پیش کریں, لیکن اپنی والی پیش کرنی ہے. بریلویوں کا اشعری رسول اللہ کو غلط کرنا ہے ہم نہیں مانیں گے, دیوبندیوں کا کہنا مانیں گے, اور دیوبندیوں کا چشتی رسول اللہ کو غلط کہنا نہیں مانیں گے, بریلویوں کا کہنے کو مانیں گے, جن کا اپنا ہے نا, ہر بندے کو اپنا ابا عزیز ہے نا. تو کسی نے نہیں کیا تھا, تو آپ کس نے کہتے ہیں ہم نے لانے برات کیا ہوا ہے؟ تو یا پھر مانیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب کو اللہ نے ہمارا مجدد بنا کے بھیجا. یہ جوک کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے آ کے ہماری آنکھیں کھولی, ہمارے بزرگوں نے ہمیں دھوکے دیے ہوئے تھے, درمیانے بزرگوں نے, پرانے نہیں نا, پرانے نہیں ہیں. علی بن عثمان اجویری 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان سے پہلے 450 سال کے بزرگ وہ ہمارے بزرگ ہیں. بایزید بستامی 297 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور ایک روایت میں 261 ہجری میں. اسی زمانے میں امام مسلم بن حجاج القشیری جن کی کنیت ابو الحسین تھی وہ ہمارے بزرگ ہیں. آپ کے بزرگ کی کنیت ابو یزید تھی, وہ آپ کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں وہ توہین کرتا, مجھے کوئی توہین نہیں, یزید نام بھی رکھیں, لیکن نام رکھ کے مجھے جواب دیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, ابو یزید مولانا فلاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. آج کے دور کا رکھیں, ان کے بچے کو اسکول میں بھی داخلہ مل جائے تو بات کیجیے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی امام جعفر کے خلیفہ ہیں, ڈائریکٹ ان سے اکتساب کیا اور انہوں نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہوئی ہے. تو ہم تو 1200 سال بعد امام جعفر کے ماننے والے ابو یزید کنیت رکھنے کے لیے تیار نہیں. جو ڈائریکٹ مرید ہے انہیں ابو الحسین نہیں رکھی, ابو یزید کیوں رکھی؟ اور امام مسلم کی کنیت جن کی صحیح مسلم شریف ہے ابو الحسین ہے. ہمیں کوئی نہیں ناموں سے, ہم نے علی کو جواب دے, اور نہیں علی کو جواب دینا ہے تو اپنے کم از کم 10 بڑے بڑے بریلویوں کے مولویوں کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا, ان کے نام یزید رکھ کے, ان کی کنیت ابو یزید رکھ کے پریکٹیکلی جواب دیو, کہانیاں کرا کے جواب نہ دیو. پرانے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پرانے نہیں ہیں, 561 ہجری میں فوت ہوئے, ان سے پہلے 650 سال کے مسلمان ہیں. امام غزالی کوئی پرانے بزرگ نہیں ہے, 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان سے پہلے 500 سال کے بزرگ ہیں. یہ سارے درمیانے ہیں, پرانے پہلے 300 سال کے ہیں. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے پہلا بہتر زمانہ میرا, پھر میرے صحابہ کا, پھر تابعین, پھر تبع تابعین کا, اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کرنے والے, موٹاپے کو پسند کرنے والے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, پرانے اور درمیانے بزرگوں میں فرق. پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں وہ آپ والے درمیانے ہیں, یا جو نئے والے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. سب سے نیا بزرگ پتہ کون ہوگا؟ امام مہدی, ان کے بعد قیامت آ جانی ہے. تو نئے بزرگوں کو مانا کریں, پرانوں کو مانا کریں, درمیانوں کے بارے میں ذرا دیکھ لیا کریں, گڑبڑ نہ ہو جائے.
8 سے 500 سال بعد تو غلام احمد قادیانی بھی پرانا بزرگ ہو چکا ہوگا، ان کے والا اور ہمارے والا درمیانہ۔ سب سے نئے بزرگ امام مہدی امت کے امام ہوں گے، اور پرانے بزرگ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، صحیح العقیدہ محدثین وہ ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے، جو کہ میں فی البدی بات کر رہا ہوتا ہوں، تو میں پھر اینڈ پہ اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گا، جس طرح میراتھن مرد و عورت کا اختلاط کے حق میں آپ طواف کعبہ کی مثال نہیں دے سکتے، یہ بہت بڑی بےغیرتی ہوگی، اور یہ اتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ اس کو آپ بھی بےغیرتی مانیں گے اور انصاف کا خون مانیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے بزرگوں کی گستاخانہ کتابوں کا دفاع یہ کرنا کہ قرآن و حدیث میں، قرآن میں تو نہیں چلے، حدیث کی بعض کتابوں میں جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بھی نہیں پھر چھاپنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اتنے دلائل اللہ کے فضل سے پیش کر دیے ہیں کہ آندہ ان کو یہ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی شرم آئے گی، اور مہربانی کیا کریں اور باتیں نکالیں، میں اور جواب دوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بہت بڑے ان کے بریلویوں کے مفتی نے فون کیا، پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جی پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ نے ایک بات کی ہے تو بڑی گستاخی ہو گئی ہے یہ وہ۔ میں نے کہا جی پیر میر علی شاہ صاحب کی میں نے اتنی تعریف کی ہے اس کلپ کے اندر چشتی رسول اللہ والے میں، کہ ان میں ٹالرنس تھی، وہ اہل حدیث جو ایک عالم تھے ثناء اللہ امرتسری، ان کو انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، جو ٹالرنس آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ تو اہل حدیث کی مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہو، انہوں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے جو قادیانیت کے خلاف کام کیا میں دل سے قدر کرتا ہوں، صرف ایک مسئلے میں نے ان سے اختلاف کیا کہ جو ان کی کتاب ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق، جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کے واقعے کو کوٹ کیا، اگرچہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو یہ جواب دیا تھا کہ اس واقعے کو دلیل نہ بنایا جائے اپنی نبوت کے لیے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو فی نفسی غلط نہیں کہا۔ ان کا موقع پتہ کیا ہوتا ہے صوفیاء کا، وہ کہتے ہیں شتیہات ہیں، اگر کسی کی ولایت ثابت ہو اور وہ چشتی رسول اللہ پڑھوا لے تو وہ عند اللہ معذور تصور ہوگا، غلام احمد قادیانی اگر پڑھائے گا تو مجرم ہوگا۔ اب یہ سودا عوام میں تو نہیں بیٹھ سکتے، یہ لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، غلام احمد قادیانی دلیل نہیں بنا سکتا چشتی رسول اللہ کو، تو آپ کے بزرگ کیسے بنا سکتے ہیں دلیل؟ اور میں نے بات کی کہ یہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے پیر میر شاہ صاحب پہ الزام لگا دیا، انہوں نے یہ کر دیا، پوری بات پیش کریں، اور اس پوری کتاب میں نا وہ والی عبارت نہیں دکھا رہے، آگے پیچھے کی ساری باتیں دکھا رہے ہیں میرے خلاف جو کلپ چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں جواب دو، میں جواب کیا دوں یار، خود کھول کے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔